اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 69 تک ہو چکی تھی، میں تھوڑا محاورہ ترجمہ کرتا ہوں کہ جب موسیٰ نے کہا اپنی قوم سے کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم گائے کو ذبح کرو، تو کہنے لگے کیا تم مذاق کرتے ہو؟ تو موسیٰ نے کہا میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ تو کہا اپنے رب سے پوچھو ہمارے لیے کہ وہ واضح کرے یہ کیا ہے۔ تو موسیٰ نے کہا کہ اللہ کہتا ہے کہ گائے ہو جو نہ ہی بوڑھی ہو اور نہ ہی تازہ تازہ جوان ہو، بالکل ان کے درمیان میں ہو، بالکل ان کے درمیان کی عمر کی ہو، تو جو تمہیں حکم دیا جا رہا ہے اسے پورا کرو۔ تو کہنے لگے اپنے رب سے پوچھو اس کا رنگ کیا ہے، ہمارے لیے واضح کر دے۔ تو کہا موسیٰ نے کہا کہ اللہ کہتا ہے اس کا رنگ سنہری یا زرد ہو، جو دیکھنے والے کو جو شوخ رنگ ہو، دیکھنے والے کو خوش کر دے۔ اصل میں یہ رنگ جو تھا نا گائے کا، جو سنہرا رنگ کہا گیا، یہ رنگ بڑا محبوب رنگ تھا اس وقت بھی، اور عرب کے لوگوں میں بھی بڑا بہترین اور مطلب پسندیدہ رنگ تھا، اور اسی وجہ سے وہ لوگ اپنے محبوب کے لیے بھی اسی طرح کا رنگ استعمال کرتے تھے، اس کی خوبیاں بیان کرنے کے لیے۔ اور یہ عام جو گائے تھی ان سے زیادہ ان کو مقدس سمجھا جاتا تھا یہودیوں کے ہاں، ورنہ مطلب پہلے انہیں حکم دیا گیا تھا کوئی بھی گائے ذبح کر لیتے، لیکن جب انہوں نے سوال پوچھے تو ان کے لیے سختی کر دی گئی کہ جو بھی ان میں سے بہترین گائے تھی اس بہترین گائے کا کہا گیا کہ فاقع لونہا، شوخ رنگ کی ہو، تسر الناظرین، دیکھنے والے کو خوش کر دے۔ تو قالو کہا، اب مزید سوال کیا، یعنی ابھی تک چلو اب رنگ بھی واضح کر دیا تھا، عمر بھی واضح کر دی تھی، اب کوئی سوال ان کا بنتا نہیں تھا، اب تو یہ ذبح کر دیتے، لیکن اب کیا کہا، قالوا ادع لنا، تو کہنے لگے پوچھو اپنے رب سے، رب بگا اپنے رب سے ہمارے لیے، یبین لنا، کہ وہ واضح کر دے، ما ہیا، یہ کیا ہے، ماں کا مطلب کیا، ہیا یہ وہ ایک مونس، یعنی گائے کی بات ہو رہی ہے۔ پوچھو اپنے رب سے ہمارے لیے واضح کر دے یہ کیا ہے۔ ان البقرہ، یہ جو گائے جو ہے، تشابہ، یہ ابھی مشتبہ ہے، ابھی سمجھ نہیں آ رہی ہے، علینا، ہم پر یہ معاملہ جو ہے نا گائے والا، یہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا۔ و انا، اور بے شک، انا اصل میں تھا انا نہ، انا بے شک نہ ہم، و انا اور بے شک ہم، انشاء اللہ اگر اللہ چاہے گا، لامہتدون، ہدایت پا جائیں گے۔ ویسے تو ہے مہتدون ہدایت پانے والے، لیکن یہاں مراد ہے سمجھنے والے، ہم سمجھ جائیں گے، ہاں انشاءاللہ اب ہم سمجھ جائیں گے۔ یعنی اب انہیں بھی سمجھ میں آ گیا تھا کہ ہم جو سوال پوچھ رہے ہیں وہ سوال فضول پوچھ رہے ہیں، اور جتنے زیادہ سوال پوچھ رہے ہیں اتنے زیادہ سوال ہمارے لیے مطلب مسئلے کرتا جا رہا ہے، اور ہمارے لیے انتخاب مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ لیکن پھر بھی اس وجہ سے اب کیا کہنے لگے کہ ہاں اب انہیں سمجھ میں آ گئی ہم سوال فضول پوچھ رہے ہیں، کہتے ہیں ہاں انشاءاللہ اگر اللہ چاہے گا تو ہمیں سمجھ میں آ جائے گی۔ تو قال، موسیٰ نے کہا، انہ یقول، وہ کہتا ہے، اللہ کہتا ہے، انہا بقرۃ، گائے جو ہے وہ لا ذلول، اس کو کہتے ہیں ذلول، کہتے ہیں مشقت میں ڈالنا، اس کو مشقت میں نہ ڈالا گیا، اسے کام نہ لیا گیا ہو، تثیر الارض، زمین میں کھیتی کرنے کا، یعنی یہ جو ہل چلانے والا کام ہے نا، تو اس سے ہل چلانے والا کام نہ لیا گیا ہو، ولا، اور نہ ہی تسقی الحرث، سقی کہتے ہیں پانی پلانا، ساقی پانی پلانے والا، یہ اردو کا لفظ بھی ہے، شعر و شاعری میں استعمال ہوتا ہے۔ حرث کہتے ہیں کھیتی کو، تو یعنی نہ ہی یہ زمین میں ہل چلانے کے لیے استعمال اس کو مشقت میں ڈالا گیا ہو، اور نہ ہی وہ زمین میں پانی دینے کے لیے اسے استعمال کیا گیا ہو، مسلمتن، بے عیب ہو، مسلم کہتے ہیں بے عیب، اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے نا مرغ مسلم، کہ جو بے عیب، وہ بھی مسلم، مطلب یہ وہی مسلم ہے، مسلمتاً بے عیب ہو، لا شیۃ فیہ، اس میں کوئی خرابی نہ ہو، کوئی کمی نہ ہو، کوئی داغ نہ ہو، مسلمتاً لا شیۃ فیہا، یعنی وہ بے عیب ہو، اس پہ کوئی داغ نہ ہو۔ اب ان کے لیے مزید کام مشکل ہوا، قالو، تو کہنے لگے، الآن، ہاں اب، الآن کا مطلب ہوتا ہے اب، الآن، ہاں اب، جئتا، آپ آئے ہیں، بالحق، کی حق کے ساتھ، ہاں اب آپ حق کے ساتھ آئے ہو، اب سمجھ میں آ گئی بات۔ فذبحوها، پس انہوں نے ذبح کر دیا، وما کادوا یفعلون، اور نہیں تھے وہ لوگ یہ کام کرنے والے، یعنی ذبح تو انہوں نے کر دیا مگر لگتا نہیں تھا کہ وہ یہ کام کریں گے۔ تو یہ آیت نمبر 71 تک کل انشاءاللہ آگے پڑھیں گے، وما علینا الا البلاغ المبین۔